السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں زبان سے ارشاد فرمائی ہیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جو کام آپ نے عملاً کر کے دکھائے ہیں ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی تو یہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے اقوال، افعال اور آپ کی تقریرات، ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ کتب احادیث مرتب ہو گئیں، مدون ہو گئیں، اور بہت ساری کتابیں احادیث کی ہمارے سامنے موجود ہیں، جن میں بہت ساری لاکھوں کی تعداد میں احادیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے۔ البتہ کچھ ایسی روایات اور بھی حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی گئیں جو آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ کوئی بات یا کوئی کام حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اس کو حضور کی طرف منسوب کرنا کہ یہ کام حضور سے ثابت ہے یا حضور نے ایسا فرمایا، تو یہ موضوع حدیث کہلاتی ہے، من گھڑت بات۔ یعنی کوئی ایسی بات جو حضور سے ثابت نہیں ہے اس کو حضور کی طرف منسوب کرنا، یہ موضوع حدیث کہلاتی ہے، من گھڑت حدیث ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس نیت سے بیان کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ موضوع من گھڑت روایت ہے، حضور کا قول نہیں ہے، حدیث رسول نہیں ہے۔ اب بہت ساری ایسی روایات ہم کو ملتی ہیں جو لوگوں کی زبانوں پر عام ہیں، اور لوگ ان کو یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ در حقیقت حدیث رسول نہیں ہوتی ہے، وہ موضوع من گھڑت بات ہوتی ہے۔ بہت ساری ایسی روایات چل پڑی ہیں اور لوگ ان کو بکثرت بیان کرتے ہیں، اور کافی زمانے سے، شروع کی صدیوں کے بعد سے یہ باتیں بیان کی جاتی رہی ہیں اور کہا جاتا رہا کہ یہ حدیث ہے، جبکہ وہ حدیث نہیں ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کا قول نہیں ہوتا ہے، وہ موضوع من گھڑت بات ہوتی ہے۔ ایک بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بات حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اس بات کو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، یعنی حضور پر جھوٹ باندھنا، اس کا بڑا سخت گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو اتنی سخت وعید وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی بات حضور سے ثابت نہیں ہے اس بات کو حضور کی طرف منسوب کرنا، یہ بڑی سخت وعید اس کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ ایسی بات کو حدیث کی اصطلاح میں موضوع حدیث کہا جاتا ہے، من گھڑت روایت، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل بے بنیاد بات ہوتی ہے۔ اب ایسی روایات کی نشاندہی کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو من گھڑت روایتیں عام ہو گئی ہیں، جو لوگوں کی زبان پر ہیں، ان روایتوں کو بیان کیا جائے اور ان کے موضوع ہونے کو، من گھڑت ہونے کو بیان کیا جائے۔ چند روایتیں لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ان کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بات پیش کرنی ہے۔ دیکھیے، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں، تو پھر جب بچوں کی قرآنی تعلیم کو سنتے ہیں تو عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کہیں پر عذاب بھیجنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر کچھ بچے تلاوت کرتے ہوئے ہوتے ہیں تو ان سے وہاں سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے، عذاب نہیں بھیجا جاتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت کہیں نہیں ملتی ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ البتہ اس روایت کو امام ابو محمد عبداللہ دارمی نے اپنی کتاب مسند دارمی کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور اس کا حوالہ ہے صفحہ نمبر 2107 اور حدیث نمبر 3388، اور انہوں نے اس روایت کو ثابت ابن عجلان انصاری سے نقل کیا ہے، اور یہ ثابت ابن عجلان انصاری جو ہیں صغار تابعین میں سے ہیں،
اور ثابت ابن عجلان نے بھی اس روایت کو کانا یقالو کہہ کر کے بیان کیا ہے، یعنی ایسا کہا جاتا ہے، یعنی جو بات بتائی گئی ہے ابھی تو یہ کہا جاتا ہے، کانا یقالو کے لفظ سے اس کو بیان کیا ہے۔ پوری عبارت اس طرح ہے، حدثنا ثابت بن عجلان الانصاری قال کانا یقالو ان اللہ لیرید العذاب، اس طرح سے ہے، یعنی ثابت ابن عجلان بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسا کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، اس کو حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے، یہ کسی کا قول ہے۔ اور حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نے لکھا ہے کہ مجھے تو یہ روایت کہیں نہیں ملی ہے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی جماعت یا تبلیغی جماعت یا گشت کرنے والی جماعت یا کوئی طالب علم یا کوئی عالم کسی بستی میں کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن تک عذاب قبر کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، ہم نے بھی بہت سے حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اس حدیث کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ البتہ یہ بات اس روایت کو علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح عقائد کے اندر لکھا ہے اور اس کو انہوں نے حدیث رسول کے طور پر ہی پیش کیا ہے۔ چنانچہ علامہ سعد الدین تفتازانی شرح عقائد میں لکھتے ہیں، ان العالم، لکھتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما، شرح عقائد صفحہ نمبر 143۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک عالم اور طالب علم جب کسی بستی کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عذاب کو اٹھا لیتے ہیں اس بستی کے قبرستان سے 40 دن۔ یہ انہوں نے لکھا ہے شرح عقائد میں علامہ سعد الدین تفتازانی نے، لیکن علامہ تفتازانی سے یہ تھوڑی چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں، قال الحافظ جلال الدین السیوطی لا اصل لہ، کہ علامہ سیوطی نے فرمایا اس حدیث کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے، لہذا اس کو حدیث رسول کے طور پر پیش نہ کیا جائے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے۔ ملا علی قاری نے علامہ سیوطی کے حوالے سے اس کو بے اصل اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے اور لوگوں کی زبان پر بہت زیادہ وہ عام ہے، کہتے ہیں کہ دین کی فکر کو لے کر کے کسی مجلس میں بیٹھنا 60 یا 70 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ میں نے بھی بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اور خصوصاً ہمارے تبلیغی حضرات بھی اس بات کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور حضرات کی زبانی بھی ہم نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین کی فکر کو لے کر کے بیٹھنا، تھوڑی دیر دین کی باتیں کرنا، یہ 60 سال یا 70 سال یا 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تو دیکھیے، دین کی فکر کو لے کر کے بیٹھنا اور دین کے لیے غور و فکر کرنا یقیناً موجب ثواب ہے، ثواب کا کام ہے اور بہت بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن اس عمل کو 60 سال یا 70 سال یا 80 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر قرار دینا، یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس مضمون کی جو روایت بیان کی جاتی ہے، فکر ساعت خیر من عبادت 60 ساعتا، کہ ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا 60 یا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، یہ جو الفاظ ہیں، تو اس مضمون کی جو زبان زد روایت ہے، اس کو علماء نے نہایت ضعیف، بلکہ بعض علماء نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیس بحدیث انما ہوا من کلام السری السقطی، کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ سری سقطی کا کلام ہے۔ المصنوع فی احادیث الموضوع صفحہ نمبر 82۔ اسی طرح علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ ابو الشیخ نے اس روایت کو امام حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں عثمان ابن عبداللہ قرشی اور اسحاق ابن نجیح مطلی ہیں، اور یہ دونوں جھوٹے راوی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ان میں سے ایک متہم بالکذب بھی ہے،
لہذا اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور علامہ اجلونی نے بھی کشف الخفا میں علامہ فاکہانی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ یہ سری سقطی کا کلام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ دین کی فکر کو لے کر کے بیٹھنا یہ 60 سال 70 سال 80 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ یہ یقیناً ثواب کا کام ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس کو حدیث رسول کے طور پر پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس روایت کے جو الفاظ آتے ہیں، بعض علماء نے اس کو نہایت ضعیف اور بعض علماء نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب انسانوں کو آواز لگائی جائے گی تو ہر ایک کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکار کر کے بلایا جائے گا۔ تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ روایت سنداً شدید ضعیف ہے اور یہ صحیح احادیث کے بھی معارض ہے۔ اس حدیث کی سند میں اسحاق ابن بشر ابو حذیفہ ایک راوی ہیں، اور یہ جو ہے راوی کذاب ہے، حدیث گھڑنے والا ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے موضوعات میں لکھا ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ شخص جو ہے کذاب ہے، اور ابن مدینی اور ابن ابی شیبہ اور امام دارقطنی وغیرہ نے بھی اسحاق ابن بشر ابو حذیفہ کو کذاب کہا ہے۔ تو اس روایت کی سند میں ایک راوی اسحاق ابن بشر ابو حذیفہ ہے جو کہ کذاب ہے، اس لیے اس روایت کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اسی باب میں ایک روایت اور ہے، اسی مضمون کی ہے، وہ حضرت انس کی روایت ہے۔ حضرت انس سے مرفوع روایت ہے جس کو ابن عدی نے بھی تخریج کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندوں پر ستر پوشی کی وجہ سے لوگوں کو قیامت کے دن ان کے ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ یہ روایت ہے۔ علامہ ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں اسحاق ابن ابراہیم، یہ جو ہے منکر الحدیث ہیں، اور جب یہ راوی منکر الحدیث آ گئے تو اب یہ روایت جو ہے منکر کہلائے گی، یہ حدیث منکر ہے۔ تو یہ روایت جس میں ماں کے نام سے پکارنے کا تذکرہ ہے، یہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ پہلی روایت میں اسحاق ابن بشر ابو حذیفہ ہیں جو کہ کذاب ہیں، اور دوسری روایت میں اسحاق ابن ابراہیم ہے اور یہ منکر الحدیث ہیں، لہذا یہ حدیث منکر ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب موضوعات میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، حدیث انس کو، اور اسحاق ابن ابراہیم کو انہوں نے علت حدیث قرار دیا ہے، یعنی اسحاق ابن ابراہیم کی وجہ سے یہ حدیث منکر ہو جاتی ہے۔ البتہ اس حدیث کے معارض صحیح احادیث بھی موجود ہیں، اور ان کے اندر یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث امام ابو داود نے اور امام احمد بن حنبل نے اور امام دارقطنی نے جید سند کے ساتھ اس کو تخریج کیا ہے، اور امام نووی نے بھی اس کو اذکار میں لکھا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا تم اپنے اچھے نام رکھو۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے آباء کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت اور ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ دھوکہ دینے والے کے لیے روز قیامت ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کا دھوکہ ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے باپ دادا کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، یہ بات دو روایات کے اندر آئی ہے، اور وہ دونوں روایات صحیح نہیں ہیں، وہ انتہائی شدید بلکہ منکر حدیث ہے۔ اور اس کے معارض جو صحیح حدیث ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کے آباء و اجداد کے نام سے پکارا جائے گا۔
اسی طرح ایک روایت اور ہے، وہ یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ دیکھیے یہ جو حدیث ہے یہ صرف اتنی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنی روایت ہے، اس میں و مسلمتن کا یہ اضافہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، یہ جو اضافہ ہے وہ مسلمتن کا یہ زیادتی ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ البتہ یہ مفہوم درست ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو۔ تو مفہوم اور معنی تو درست ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے وہ مسلمہ یہ حدیث کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اضافی زیادتی ہے، اس کو حدیث نہ کہا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمتن کا لفظ یہ مانن تو ثابت ہے، مگر یہ لفظ روایتاً ثابت نہیں ہے، یعنی کسی روایت کے اندر یہ لفظ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ فقی ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب کے اندر اور امام نووی نے بھی اپنی اربعین کی شرح میں اس لفظ کو بطور روایت کے نقل کیا ہے، اور ان حضرات نے جو روایتیں نقل کی ہیں اس میں وہ مسلمتن کا بھی اضافہ ہے، اور انہوں نے اس لفظ کو بھی نقل کیا ہے، لیکن بعد کے علماء نے اس پر نکیر فرمائی ہے اور اس پر رد فرمایا ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں، ملا علی قاری نے مرقات میں اس روایت کو لکھا، اور اس روایت کو لکھنے کے بعد ملا علی قاری فرماتے ہیں وقد الحق بعض المصنفین بآخر الحدیث ومسلمہ وليس لها ذکر فی شیء من طرقہ، یعنی بعض مصنفین نے حدیث کے آخر میں وہ مسلمتن ملا دیا ہے، حالانکہ اس کا ذکر کسی بھی سند کے اندر نہیں ہے۔ یہ عبارت تو علامہ سخاوی کی ہے جو انہوں نے المقاصد الحسنہ میں لکھی ہے، لیکن ملا علی قاری نے بھی مرقات میں اسی عبارت کو نقل کیا ہے بغیر کسی اسناد المنسوب کیے ہوئے۔ تو یہ اصل عبارت تو علامہ سخاوی کی ہے جو المقاصد الحسنہ میں موجود ہے، لیکن اسی عبارت کو ملا علی قاری نے بھی اپنی کتاب مرقات میں لکھا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بعد کے کچھ لوگوں نے بعض مصنفین نے وہ مسلمتن کا اضافہ نقل کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اضافہ کسی صحیح سند کے اندر منقول نہیں ہے۔ البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمعات التنقیح میں امام ابو حنیفہ کی طرف اس لفظ کو منسوب کیا ہے، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ مسلمتن کا لفظ بھی آیا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لمعات التنقیح صفحہ 274 اور جلد نمبر 1 لکھتے ہیں وَهَذَا حَدِيثٌ مِّمَّا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ یہ امام ابو حنیفہ کی نقل کردہ حدیث ہے۔ آپ انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو شیخ عبدالحق نے لمعات التنقیح میں روایت نقل کی ہے امام ابو حنیفہ کی، اور اس کے اندر وہ مسلمتن کا اضافہ بھی ذکر کیا ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری کتاب سفر السعادہ میں اسی امام ابو حنیفہ والی روایت کو نقل کیا ہے، اور وہاں پر وہ مسلمتن کی زیادتی نہیں ہے، وہ وہاں ذکر نہیں ہے، اور یہی درست بات بھی ہے۔ تو اب مطلب یہ نکلا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب لمعات التنقیح میں جو روایت امام ابو حنیفہ کی ذکر کی ہے اس میں وہ مسلمتن کا اضافہ ہے، لیکن یہی روایت جب انہوں نے اپنی دوسری کتاب سفر السعادہ میں نقل کی ہے تو وہاں وہ مسلمتن کا اضافہ نہیں ہے، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے، کیونکہ مسند الامام ابی حنیفہ میں جس پر علامہ سنبھلی کی بھی شرح لگی ہوئی ہے اس پر جو یہ روایت ہے وہاں پر بھی بغیر کسی زیادتی کے ہے، وہ مسلمتن کا اضافہ وہاں بھی نہیں ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ لمعات کا جو نسخہ ہے اس میں کاتب سے غلطی ہوئی ہے، کاتب نے ہو سکتا ہے اپنی طرف سے وہ مسلمتن کا اضافہ کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے
کہ الدنیا جیفت وطالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اس کو بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کی زبان پر یہ روایت بہت زیادہ عام ہے۔ تو دیکھیے یہ روایت بھی کثیر تتبع اور تلاش کے بعد کتب احادیث میں نہیں ملتی ہے، البتہ اسی سے ملتی جلتی اور اسی مضمون کی دوسری روایتیں ہمارے سامنے ملتی ہیں۔ دو روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں الدنیا جیفت فمن ارادہا فلیصبر علی مخالطۃ الکلاب۔ یہ روایت جو ہے کنز العمال کے اندر ہے، منتخب کنز العمال صفحہ 194 اور جلد نمبر 1۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا دنیا مردار ہے، جس کا ارادہ دنیا حاصل کرنے کا ہو تو وہ کتوں سے جھگڑنے کو برداشت کرے۔ تو یہ حضرت علی سے منقول ہے اور یہ موقوف روایت ہے، علامہ سیوطی نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور ہے اسی سے ملتی جلتی، اوحی اللہ تعالی الی داود یا داود مثل الدنیا کمثل جیفت اجتمعت علیہا الکلاب یجرونها افتحب ان تکون کلبا مثلهم فتجر معهم یا داود طیب الطعام ولین اللباس والصیت فی الناس وفی الآخرۃ الجنۃ لا تجتمع ابدا۔ یہ روایت بھی اسی میں منتخب کنز العمال میں ہے، صفحہ 184 جلد نمبر 1۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داود، دنیا کی مثال مردار کی سی ہے جسے کتے جمع ہو کر گھسیٹ رہے ہوں۔ کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مانند کتا بن کر ان کے ساتھ مل کر آپ بھی اسے گھسیٹیں؟ اے داود، عمدہ روزی، نرم لباس اور لوگوں میں شہرت دنیا میں اور آخرت میں جنت، یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان دونوں روایتوں کو علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے اور اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ پہلی روایت تو حضرت علی سے موقوفاً ثابت ہے اور دوسری روایت جو ہے وہ مرفوعاً ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو روایت ہے الدنیا جیفت وطالبها الکلاب، ان الفاظ کے ساتھ کوئی بھی حدیث مروی نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے، البتہ اس سے ملتی جلتی اسی معنی اور مفہوم کی دوسری روایتیں موجود ہیں، جیسا کہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔